السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ دورہ ترجمہ قرآن کا سلسلہ جاری، سورہ توبہ کی آیت نمبر 75 سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور ان میں سے بعض وہ بھی ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کیا کہ اگر وہ ہمیں اپنے فضل سے عطا فرما دے تو ہم ضرور صدقہ کریں گے اور ہم ضرور ہو جائیں گے نیک لوگوں میں سے۔ پس منظر ہے، مدینہ شریف ہے اور پکار لگ رہی ہے راہ خدا میں خرچ کرنے کی، محنت کرنے کی۔ تو ایک دو منافقین کے واقعات بھی ذکر کیے ہیں مفسرین نے۔ کسی نے آ کر کہا کہ بس آپ دعا کر دیجئے اللہ کے رسول علیہ السلام، ہمیں مال میں برکت مل جائے، ہم خوب خرچ کریں گے۔ اللہ کے رسول نے دعا بھی فرما دی، مال میں برکت بھی آ گئی، مگر عیاشیوں میں پڑے اور دین کی راہ میں خرچ کرنے سے فرار اختیار کیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُم مُّعْرِضُونَ۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرما دیا تو ان لوگوں نے اس میں بخل کیا اور وہ پھر گئے اور وہ اعراض کرنے والے ہی ہیں۔ یعنی اعراض کس بات سے؟ اطاعت کی روش سے دور رہنے کی روش۔ اللہ تعالیٰ نے تو عطا فرما دیا مگر عیاشیوں میں پڑے، کنجوسی میں مبتلا ہوئے اور راہ خدا میں خرچ نہیں کیا۔ جب وعدے کی خلاف ورزی کی تو کیا ہوا؟ نفاق کا مرض اللہ نے پیدا کر دیا۔ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے انجام کار کے طور پر ان کے دلوں میں نفاق رکھ دیا اس دن تک کے لیے جب وہ اللہ سے ملاقات کریں گے، یعنی قیامت۔ کیونکہ ان لوگوں نے جو اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تو اس کے خلاف کیا، اور کیونکہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ یہ نفاق کب پیدا ہوا؟ جھوٹ کی وجہ سے اور وعدہ خلافی کی وجہ سے۔ حالات ٹھیک ہو جائیں، ہم نیک بن جائیں گے، ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، ہم بہت اچھے ہو جائیں گے، لیکن جب حالات اچھے اللہ نے کیے، عطا فرما دی اللہ تعالیٰ نے، تو بخل کیا، کنجوسی کی، اور اللہ کہتا ہے وعدہ خلافی اور جھوٹ کی وجہ سے نفاق پیدا کر دیا۔ ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، اس مقام پر وہ فرماتے تھے ہم بھی اہل پاکستان غور کریں، ہمارے بزرگوں نے بھی دعائیں کی تھیں اللہ خطہ زمین عطا فرما دے، اللہ تو ہمیں انگریز کی غلامی سے نجات دے دے، ہندوؤں کی اکثریت سے اللہ تو ہمیں بچا لے، خطہ زمین عطا فرما دے، ہم تیری کتاب پر عمل کریں گے، تیرے پیغمبر علیہ السلام کی تعلیم پر عمل کریں گے، تیرے دین کو نافذ کریں گے، دنیا کے سامنے ایک نمونہ پریزنٹ کریں گے۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ نے خطہ بھی دیا، چھپڑ پھاڑ کر دیا، ماہ رمضان میں دیا، قدر کی رات میں دیا، 27 شب میں دیا، اور فضل فرما کر دیا۔ ہاں 2 پیسے آ گئے تو پردہ گھر سے باہر چلا گیا، 4 پیسے آ گئے دنیا کی کمائی کے اندر تو لگ گئے، دین کو پس پش ڈال دیا۔ وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں، وہ آج غریب الغربا ہے۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ نفاق کیا ہے؟ اس کے کردار کی 4 صفات حدیث مبارک میں آتی ہیں، مسلم شریف، بخاری شریف میں۔ جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا، جب وعدہ کرے گا توڑے گا، جب امانت رکھوائی جائے گی خیانت کرے گا، جب جھگڑا ہوگا تو گالیاں دے گا۔ جھوٹ، وعدہ خلافی، خیانت، گالیاں۔ آج ہمارے قومی مزاج میں کون سی ایسی بات ہے جو شامل نہ ہو؟ جھوٹ، وعدہ خلافی، خیانت اور گالیاں۔ نیچے سے اوپر تک آ جائیں، اس ملک کے چلانے والوں کو دیکھ لیں، ان کے کردار کو دیکھ لیں، ماحول میں دیکھ لیں، مارکیٹ میں دیکھ لیں، آپس میں دیکھ لیں۔ کسی کو میں تنقید نہیں کر رہا، سب کی بات کر رہا ہوں، اپنے آپ کو شامل کرتے ہوئے۔ قومی مزاج میں جھوٹ، وعدہ خلافی، خیانت اور گالیاں شامل ہیں کہ نہیں؟ یہ اللہ سزا دے رہا ہے ہمیں۔ ہمارا اجتماعی سطح پر یہ نفاق والا کردار، ان وعدوں کی جو ہم نے خلاف ورزی کی اور اللہ سے جو ہم نے وعدے کیے اس کو جو ہم نے جھوٹا ثابت کیا، آج قومی سطح پر یہ منافقانہ طرز عمل ہمارے اخلاق کے اندر دکھائی دے رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے، سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کا مبارک مہینہ، نزول قرآن کا پیارا مہینہ، عطائے پاکستان کا مہینہ، دل نرم بھی ہوتے، کیا اچھا ہو کہ ہم اجتماعی توبہ کر لیں، اس کے سوا کوئی نہیں معاملہ کہ جہاں ہماری بات بن سکے، نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ کیا اچھا ہو کہ اس ماہ مبارک میں ہم تو ہر سال اہل اقتدار سے کوئی بھی ہوں بھائی 27ویں شب میں اور 27ویں روزے کو ذرا کچھ پاکستان کے تعلق سے بات ہو جائے، علماء بھی کر لیں، خطبہ بھی کر لیں، اوریٹرز بھی کر لیں، اینکر پرسنز بھی کر لیں، حکمراں بھی کچھ اہتمام کر لیں، شاید ہم رجوع ہو جائیں اللہ کی طرف اس یاد دہانی سے اور اجتماعی توبہ کر لیں تو اللہ تعالی ہمارے حالات کو سدھار دے گا۔ اللہ کے ہاں کوئی کمی نہیں عطا میں اور اس کی رحمت میں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔
آگے ارشاد ہوا ان منافقین کے تعلق سے، الم یعلم ان اللہ یعلم سرهم ونجواهم وان اللہ علام الغیوب، کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ان کے بھید اور ان کی سرگوشیوں کو جانتا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ غیب کی باتوں کو خوب جانتا ہے۔ الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات، وہ لوگ جو ان اہل ایمان پر عیب لگاتے ہیں جو خوشی خوشی صدقات پیش کرتے ہیں، والذین لا یجدون الا جہدهم فیسخرون منهم، اور وہ لوگ جو نہیں کچھ پاتے خرچ کرنے کو سوائے اپنی محنت کے صلے کے، تو یہ ان سے بھی مذاق کرتے ہیں۔ سخر اللہ منہم، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے مذاق کا جواب دیتا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ غزوہ تبوک کو ذہن میں رکھیے گا، جیش العسرہ بڑا مشکل لشکر تھا، بڑے مشکل حالات تھے اور نفیر عام تھی، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا جو جتنا رائے خدا میں پیش کر سکتا ہے پیش کرے۔ وہ لدے ہوئے اونٹ سیدنا عثمان نے پیش کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑا مال سیدنا عبد الرحمن بن عوف نے پیش کیا رضی اللہ عنہ، اور اللہ کے رسول اتنا خوش ہوئے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، آپ نے فرمایا آج کے بعد عثمان جو بھی پیش کرے، آج کے بعد عثمان کچھ بھی کر لے، سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عثمان کو معاف ہے۔ اللہ اکبر، اتنا ڈھیروں مال اللہ کی راہ میں اخلاص کے ساتھ، تو منافقین کہہ رہے ہو دکھاوے کے لیے خرچ کر رہے ہیں، استغفر اللہ۔ اور کچھ وہ تھے کچھ ان کے پاس نہیں، بڑے دل کے کانوں سے اس بات کو سنیے گا۔ ایک صحابی پوری رات ایک یہودی کے باغ میں مزدوری کرتے، تھوڑی سی کھجوریں ملی ہیں اجرت کے طور پر، گھر میں فاقہ ہے، کچھ کھجوریں گھر میں لے کے گئے تاکہ فاقے کی کیفیت دور ہو، اور کچھ تھوڑی سی کھجوریں مٹھی میں لے کر حضور کی خدمت میں آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑے پریشان، ڈھیروں مال تھا، کیا اللہ کے رسول کو میں پیش کر رہا ہوں، تھوڑا سا میرے پاس۔ حضور نے فرمایا میرے پاس آؤ، اور ان کے ہاتھوں سے لے کر حضور نے اپنے مبارک ہاتھوں میں لیا اور اس ڈھیر کے ٹاپ پر رکھ دیا۔ یہ اخلاص کے ساتھ، تمہارے بس میں اتنا ہی تو تھا، یہ جو رات بھر کی تم نے محنت سے جو کچھ تھوڑی اجرت ملی، تم نے جو راہ خدا میں دیا، یہ ڈھیر بھی اللہ کے مقبول، پورے گھر کا مال صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقبول، آدھے گھر کا مال سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقبول، ڈھیروں مال سیدنا عثمان کا، ڈھیروں مال عبد الرحمن بن عوف کا رضی اللہ تعالیٰ عنہما مقبول، اور اس کی قبولیت کیا ہو رہی ہے، اس ٹاپ پر، ڈھیر کے ٹاپ پر ٹاپنگ کے طور پر اللہ کے رسول رکھ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو منافقین کو یہ بھی موقع مل گیا اعتراض کرنے کا، او ہو یہ تھوڑی سی کھجوروں سے روم کو فتح کرنے چلے ہیں۔ یہ ہیں دنیا پرست قسم کے لوگ جو کردار کی اس بگاڑ پر گئے ہیں، اس نفاق کے مرض کی وجہ سے کہ کوئی خیر کا کام ہوتا ہوا ان کو ہضم نہیں ہوتا، معاذ اللہ۔ یہ نفاق عجیب مرض ہے کہ گراوٹ کی اس سطح پر انسان کو لے جاتا ہے۔ ہاں ایمان والے آج بھی اللہ کی راہ میں محنت کریں گے تو تیار رہیں، ان کو یہ سننا پڑے گا، او دنیا کا مقابلہ کرنے چلے ہیں، ان کے پاس تو نہ ٹیکنالوجی ہے، ان کے پاس تو نہ کوئی ہتھیار ہے، دنیا کو لڑنے کو چلے ہیں، یہ تو 2 دن کی مارے ختم ہو جائیں گے۔ 20 سال پہلے کچھ یہ کہا گیا تھا، اور 20 سال کے بعد 50 ملکوں کی ٹیکنالوجی تباہ ہی بربادی سب کچھ کر کے چلی گئی اور ناکام ہو گئی۔ ذرا دیکھ لیں، آنکھیں کھول لیں، اللہ تعالی ہمیں حق کو حق کر کے دکھا دے اور اس کو یقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ باطل کو باطل کر کے ہمیں دکھا دے اور اس سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان منافقین کے بارے میں فرمایا جو مذاق اڑا رہے تھے، سخیر اللہ منہم، اللہ تعالیٰ ان کے مذاق کا جواب دیتا ہے، اور اللہ نے اس کا جواب دیا ان کو، اور وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب دوسری سزا کا بیان آ رہا ہے، تم مذاق اڑا رہے ہو، لو تمہارے لیے کیا انجام ہے سنو، استغفر لہم او لا تستغفر لہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے استغفار کیجئے یا ان کے لیے استغفار نہ کیجئے، ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم، بالفرض اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے اللہ تعالیٰ ہرگز ان کو معاف نہیں فرمائے گا۔ اللہ اکبر، یہ دوسری سزا، پہلی کیا تھی؟ کوئی انفاق قبول نہیں ہوگا، اب دوسری سزا کیا ہے؟ اللہ کے نبی آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کریں نا تو ہرگز اللہ ان کو نہیں بخشے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ان ظالموں کا حال یہ تھا، بے ادبی، گستاخی، معصیت، نافرمانی، مذاق اڑانا، اس قدر جرائم کی لسٹ بات آ چکی ہے ہمارے سامنے، اب سزائیں بیان ہو رہی۔ فرمایا ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام سے کفر کیا، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ فاسقین کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ فریح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ،
رسول اللہ علیہ السلام کے پیچھے رہ جانے والے اپنے بیٹھ رہنے سے خوش ہوئے، جان چھوٹی، جا رہے نا سلطنت روم سے ٹکرانے کے لیے، مسئلے قصے ختم ہو جائے گا، ہماری جان چھوٹی، استغفر اللہ۔ وَكَرِهُ أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور انہوں نے ناپسند کیا اس بات کو کہ وہ جہاد کریں اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں۔ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ، اور انہوں نے کہا کہ گرمی شدید ہے، اس میں کوچ نہ کرو، نہ نکلو۔ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے جہنم کی آگ کی شدت سب سے زیادہ بڑھ کر ہے، لو کانوا یفقہون، کاش کہ وہ سمجھتے اس بات کو۔ تمہیں دنیا کی گرمی ستا رہی ہے، ارے تم جو حرکتیں کر رہے ہو، جہنم کی آگ کی شدت سب سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچائے۔ اور نوٹ کر لیجئے سورہ توبہ ہے، غزوہ تبوک کا بیان ہے، تو جہاد کا لفظ کئی مرتبہ وہ قتال کے لیے سورہ توبہ میں آ رہا ہے، کیونکہ یہاں غزوہ تبوک کا تبصرہ چل رہا ہے۔ یہ ہے جنہوں نے فرار اختیار کیا، راہ خدا میں نکلنے سے قتال سے منہ پھیرا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ سمجھتے نہیں ہیں، یہ دنیا کی گرمی سے پریشان ہیں، ان کو جہنم کی آگ کی شدت کا اندازہ نہیں ہے۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، چاہیے کہ وہ تھوڑا ہنسیں اور بہت زیادہ روئیں۔ آج مذاق اڑا رہے ایمان والوں کا کہ روم کی سلطنت سے ٹکرانے چلے، آج مذاق اڑا رہے ایمان والوں کا پیر میں تو جوتی نہیں، کھانے کو موجود نہیں، بیٹھنے کو سواری نہیں، چلے سپر پاور سے ٹکرانے کے لیے۔ آج تم تھوڑا مذاق اڑا لو، کل آخرت میں جہنم کی آگ میں ہوگے نا تو ہمیشہ رونا ہی رونا پڑے گا تمہیں۔ اللہ اکبر۔ جزاء بما كانوا يكسبون، یہ اس کا بدلہ ہے جو وہ اعمال کیا کرتے تھے۔ فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا، پھر اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ آپ کو ان میں سے کسی گروہ کی طرف واپس لے جائے، پھر وہ آپ سے آئندہ کبھی جہاد یعنی قتال کی راہ میں نکلنے کی اجازت مانگیں، فَقُل لَّن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا، تو آپ فرما دیجیے تم میرے ساتھ ہرگز کبھی نہیں نکلو گے۔ یہ تیسری سزا آ گئی، آئندہ کبھی قتال کا موقع آئے ہرگز ان کو اجازت مت دیجیے گا۔ نبی علیہ السلام کی رفاقت سے بھی دور، ان کی استغفار سے بھی دور، اور رفاقت سے بھی دور، اور اب رائے خدا میں قتال کے لیے نکلنے کی اجازت ان کو نہیں دی جائے گی۔ یہ تیسری سزا کا بیان فرمایا۔ فَقُل لَّن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا، تو آپ فرما دیجیے تم میرے ساتھ ہرگز کبھی نہیں نکلو گے۔ وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا، اور ہرگز تم میرے ساتھ دشمن کے مقابلے میں کبھی قتال نہیں کرو گے۔ إِنَّكُمْ رَضِيتُم بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ، بے شک تم نے پہلی مرتبہ بیٹھے رہنے کو پسند کیا تو تم پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو، جاؤ بیٹھے رہو، اب تمہارے لیے کوئی چوائس نہیں ہے، آپشن آئندہ ان سعادتوں کا نہیں ہے۔ اب چوتھی سزا کا بیان، اور یہ بھی بڑی شدید سزا ہے۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور اے نبی علیہ السلام ان منافقین میں سے کوئی مر جائے تو کبھی اس کی نماز جنازہ نہ پڑھائیے گا اور نہ اس کی قبر پر آپ کھڑے ہوں۔ نبی علیہ السلام کی شفاعت سے، دعا سے ہی محرومی۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ بن ابی مرا تو اللہ کے رسول نے پڑھا دیا، اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام کو روک دیا گیا، آئندہ نہیں۔ یہ منافقین نبی علیہ السلام کی شفاعت سے، نبی علیہ السلام کی دعا سے محروم کر دیے گئے۔ ان میں سے کوئی مر جائے آپ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھائیے گا اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہوں کہ اس کے لیے دعا کریں۔ یہ چوتھی سزا ان منافقین۔ اس سے بڑی کیا کہنا چاہیے، اس سے بڑی رسوائی کیا ہوگی، اس سے بڑی ذلت کیا ہوگی کہ نبی علیہ السلام کا استغفار بھی نہیں، نبی علیہ السلام ان کے لیے نماز جنازہ نہ پڑھائیں اور نبی علیہ السلام ان کے لیے دعا بھی نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ انہم کفروا باللہ ورسولہ وماتوا وہم فاسقون، بے شک ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کے ساتھ کفر کیا اور وہ مرے اس حال میں کہ وہ نافرمان تھے۔ یہ تو ہوئے منافقین۔ کون؟ کلمہ پڑھتے تھے نا، نمازوں میں بھی آتے تھے، سستی کرتے ہوئے لیکن آتے تھے، جھوٹے دعوے کے لیے خرچ بھی کرتے تھے مال، دین سے فرار، اللہ کی راہ میں نکلنے سے فرار، پیغمبر کا ساتھ نہ دینا تو نفاق پر پہنچے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ دیا تو نفاق پر پہنچے۔ ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، نماز بھی ادا کرتے، روزے بھی رکھ رہے، الحمدللہ۔ آج اللہ کے دین کی پکار ہمارے لیے بھی ہے نا، دین کی دعوت کی محنت کرنا، امر بالمعروف نہی عن المنکر، دین کے نظام کی جد و جہد کرنا، دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا کس پر فرض ہے؟ آج ہم پر فرض ہے۔ اگر اس کام سے فرار ہے، اس کام سے اگر بھاگ رہے ہیں تو بس میں اپنا جائزہ لوں، آپ اپنا جائزہ لیجئے گا۔ اب ان منافقین کا بیان، وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ، اور آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں ان کے مال اور ان کی اولاد، یہ بات پہلے بھی آئی۔ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا، اللہ تعالیٰ تو بے شک یہی چاہتا ہے کہ انہیں اس کے ذریعے سے دنیا میں عذاب دیں، وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، اور اس حال میں ان کی جانیں نکلیں جبکہ وہ کافر ہوں۔ مراد ہے کہ مال بھی کام نہیں آئے گا، خوب سازشیں کی، دین غالب
اور بعض کی اولاد اسلام قبول کر چکی، ان کے لیے ذلت کا باعث، اور مریں گے تو کس حال میں؟ کفر کی حالت میں۔ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ، اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ مل کر جہاد یعنی قتال کرو، استأذنک اولو الطول منہم، تو ان میں سے وسعت رکھنے والے آپ سے اجازتیں مانگتے ہیں، وقالوا ذرنا نکن مع القاعدین، اور کہتے ہیں ہمیں تو چھوڑ دیجئے کہ ہم بیٹھے رہ جانے والوں کے ساتھ ہو جائیں، مال لے لیں مگر جان چھوڑ دیں، نہ اب تو نکلنا پڑے گا، نفیر عام ہر ایک کا نکلنا لازم۔ رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، وہ راضی ہو گئے کہ پیچھے رہ جانے والی عورتوں کے ساتھ ہو جائیں اور مہر لگا دی گئی ان کے دلوں پر، پس وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ ہاں عورتیں ہیں، ان کے لیے نکلنا لازم نہیں کیا گیا، وہ تو گھر بیٹھی رہیں گی، یہ عورتوں کے ساتھ بیٹھے رہنا انہوں نے پسند کیا، یہ بھیگی بلی بنے ہوئے عورتیں بنے ہوئے، عورتوں کے ساتھ رہنا پسند کیا، پیغمبر علیہ السلام کے پکار پر لبیک کہنے کے لیے تیار نہیں، تو اب ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، پس یہ سمجھتے نہیں ہیں۔ ہاں سچے ایمان والے کیسے ہوتے ہیں ان کا بیان، لیکن الرسول والذین آمنوا معہ، لیکن رسول علیہ السلام اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ایمان لائے، جاہدوا باموالہم وانفسہم، انہوں نے اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے جہاد کیا، واولئک لہم الخیرات، اور انہی لوگوں کے لیے بھلائیاں ہیں، واولئک ہم المفلحون، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان میں ہم سب کو شامل فرمائے۔ اعد اللہ لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے باغات تیار فرمائے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، ذالک الفوز العظیم، یہ عظیم کامیابی ہے۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔ اگلا رکوع اور پھر مزید آیات میں کچھ گروہوں کا ذکر آ رہا ہے، منافقین جو بہانے بنانے والے ان کا ذکر بھی، کچھ معذورین اور بیماروں کا ذکر بھی، اور کچھ وہ کہ جن کے پاس سواری کے لیے کچھ نہیں تھا ان کا ذکر بھی آ رہا ہے۔ فرمایا وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ، اور دیہاتیوں میں سے بہانہ بنانے والے آئے کہ ان کو رخصت دی جائے، وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَّبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور وہ لوگ بیٹھے رہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام سے جھوٹ بولا۔ یہ منافقین جو دیہاتوں میں تھے، سبربس میں، مدینہ شریف کے اطراف کے علاقوں میں بہانے بنا رہے اور رخصتیں مانگ رہے۔ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان قریب پہنچے گا ان لوگوں کو دردناک عذاب جنہوں نے کفر کیا۔ یہ تو ہوا منافقین کا بیان۔ اب دوسرا گروہ ایک ہے ضعیفوں کا، کمزوروں کا، ان کے لیے رخصت ہے۔ فرمایا لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ، نہیں ہے ضعیفوں پر اور نہ ہی مریضوں پر اور نہ ان لوگوں پر جو کچھ نہیں پاتے کہ وہ خرچ کریں کوئی حرج، اذا نصحوا للہ ورسولہ، جبکہ وہ خیر وفاداری رکھتے ہوں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور اس کے رسول علیہ السلام کے ساتھ، اللہ کے ساتھ وفادار ہوں، اس کے رسول علیہ السلام کے ساتھ وفادار ہوں، کوئی حرج نہیں، بیمار ہے عذر قبول، مریض ہے، بوڑھا ہے عذر قبول، اور راستے کے خراجات کے لیے کچھ نہیں عذر قبول، بشرطے کہ وہ مخلص ہوں اور وفادار ہوں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ علیہ السلام۔ ما علی المحسنین من سبیل، عمدگی کے ساتھ نیکی کرنے والوں پر کوئی حرج، کوئی الزام نہیں، واللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اب ایک تیسرا گروہ ہے، جانا چاہتا ہے مگر حضور نے واپس فرما دیے، کیوں؟ سواریاں نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملهم قلت لا اجد ما احملکم علیہ، اور نہ ان لوگوں پر کوئی حرج ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آئے کہ آپ انہیں سواری دیں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سواری تو نہیں ہے کہ میں اس پر تمہیں سوار کر سکوں۔ تولوا واعینهم تفیض من الدمع حزنا، تو اس حال میں لوٹے اور غم سے ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، اللہ یجدوا ما ينفقون، کہ وہ کچھ نہیں پاتے جو وہ خرچ کر سکیں۔ اللہ اکبر، آ گئے ہیں، نکلنے کو تیار ہیں، مگر حضور فرماتے میرے پاس تو سواریاں نہیں اور ان غرباء کے پاس کچھ خرچ کرنے کو نہیں ہے، مگر آگے ہم پڑھیں گے ان کا اجر اللہ تعالیٰ کے محفوظ ہے، جو کچھ تھا وہ اپنے آپ کو پیش کر گئے، حضور نے ان کو لوٹا دیا کیونکہ سواریاں نہیں تھیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم 18 اونٹوں پر ایک شخص بیٹھتا تھا باری باری۔ اللہ اکبر، 800 کلومیٹر کا بیش بلکہ اس سے زائد کا بھی سفر بنتا ہے، سینکڑوں مائلز کا معاملہ بن گیا اس میں، اور اس طویل سفر کے دوران باری باری سفر جو ہے وہ کرنا پڑتا تھا سواریوں پر۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ حرج کس پر ہے، قابل مذمت کون ہے، قابل ملامت کون ہے۔ انما السبیل علی الذین یستأذنونک وهم اغنیاء، یہ الزام تو ان لوگوں پر ہے جو آپ علیہ السلام سے اجازت چاہتے ہیں اور وہ مالدار ہیں۔
رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، وہ اس سے خوش ہو گئے کہ وہ پیچھے رہ جانے والی عورتوں کے ساتھ بیٹھے رہ جائیں، وطبع اللہ علی قلوبہم فہم لا يعلمون، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی بس وہ کچھ نہیں جانتے۔ یہ ہیں کہ جن پر سرزنش ہے اور پھر ان کے لیے سزا کا معاملہ بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ بھی۔ ناظرین کرام، الحمدللہ 10 پارے قرآن پاک کے مکمل ہوئے، بس میں جلد اور نسخہ تبدیل کر رہا ہوں اور ہم 11ویں پارے کا آغاز کر رہے ہیں۔ اب جو سلسلہ کلام آ رہا ہے یہ خطبہ عطا ہو رہا ہے نبی علیہ السلام کو، گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیات عطا ہونی خطبے کی صورت میں غزوہ تبوک سے واپسی کی بات ہے۔ تبوک سے واپسی ہو رہی ہے تو منافقین کے بارے میں جو بہانے بنا کر بیٹھے رہے ان کے بارے میں متنبع کیا جا رہا ہے۔ سورہ توبہ 11ویں پارے کا آغاز کر رہے ہیں، ارشاد ہوا یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، جب مسلمانوں تم ان کی طرف لوٹ کر جاؤ گے تو وہ تمہارے پاس بہانے بناتے آئیں گے۔ قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم، آپ فرما دیجئے بہانے نہ بناؤ، ہم ہرگز تمہاری بات کا یقین نہیں کریں گے۔ قد نبأنا اللہ من اخبارکم، یقیناً اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں تمہاری ساری خبریں بتا چکا ہے، منافقین کے کرتوت۔ وسیر اللہ عملکم ورسولہ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادۃ، اور اب اللہ سبحانہ وتعالی قریب اور اس کے رسول علیہ السلام تمہارے عمل کو دیکھیں گے اور تم پوشیدہ اور ظاہر یعنی کہ جاننے والے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ فینبئکم بما کنتم تعملون، پھر وہ اللہ تمہیں بتا دے گا جو تم اعمال کیا کرتے تھے۔ سیحلفون باللہ لکم اذا انقلبتم الیہم لتعرضوا عنہم، ان قریب جب ان کی طرف تم جاؤ گے اے مسلمانوں تو یہ منافقین تمہارے سامنے اللہ تعالیٰ کی قسمیں اٹھائیں گے کہ تم اس سے کچھ درگزر کا معاملہ کرو۔ فاعرضوا عنہم، تو اے مسلمانوں تم اس سے منہ پھیر لو۔ انہم رجس، بے شک وہ ناپاک ہیں، یعنی عمل کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، کاموں کے اعتبار سے ناپاکی کا معاملہ۔ ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جزاء بما كانوا یکسبون، اس کا بدلہ جو وہ اعمال کمایا کرتے تھے۔ یحلفون لکم لترضوا عنہم، وہ تمہارے سامنے قسمیں اٹھاتے ہیں تاکہ مسلمانوں تم ان سے راضی ہو جاؤ، بہانے بنا کر تمہیں راضی کرنا چاہتے ہیں منافقین۔ فإن ترضوا عنہم فإن اللہ لا يرضى عن القوم الفاسقین، پھر اگر بالفرض تم ان سے راضی ہو بھی جاؤ تو بے شک اللہ تعالیٰ فاسقین کی قوم سے راضی نہیں ہوتا۔ اب وہ بدو جو دیہاتوں میں رہتے تھے، منافقین تھے، بدو دیہات میں رہنے والوں کو کہتے، وہ جو بدو تھے منافقین دیہاتوں میں رہنے والے، ان کا تذکرہ۔ الاعراب اشد کفر و نفاق و اجدر الا يعلم حدود ما انزل اللہ علی رسولہ، دیہاتی کفر اور نفاق میں بہت سخت ہیں اور اس بات کی زیادہ قریب ہیں کہ نہ جانے وہ احکام جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول علیہ السلام پر نازل فرمائے۔ واللہ علیم الحکیم، اور اللہ تعالیٰ خوب علم رکھنے والا، حکمت والا ہے۔ کیونکہ بہرحال دیہاتوں میں تھے، نبی علیہ السلام یثرب مدینہ شریف میں تھے، اب تو خیر مدینہ تو نبی کہلاتا صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان منافقین کو نبی علیہ السلام سے استفادے کا اور آپ سے صحبت اختیار کرنے کا زیادہ موقع نہیں ملتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہاں ان کا معاملہ زیادہ اس بات کے قریب ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام پر جو احکامات کا نزول ہوا اس کو نہ جانے، اس لیے کفر و نفاق میں شدید بھی ہیں۔ لیکن ان کے کرتوتوں کا کچھ ذکر اور انہی دیہاتوں میں رہنے والے کچھ اور لوگوں کا کنٹراسٹ کے طور پر تذکرہ آ رہا ہے۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، اور بعض دیہاتی ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو خرچ کرتے اسے تاوان یعنی بوجھ سمجھتے ہیں، اور اے مسلمانوں تمہارے بارے میں گردش زمانہ کا انتظار کرتے ہیں، یہ سمجھتے کلمہ پڑھ کر تم پھنس گئے، مسلمانوں کو شکست ہو، ہماری بھی جان چھوٹے، استغفر اللہ۔ علیہم دائرۃ السوء، انہی پر بری گردش کا معاملہ ہو۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، علم رکھنے والا ہے۔ یہ تو بدو جو دیہاتی تھے اور منافقین، ان کے طرز عمل کا بیان۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے بھی کیا کریں، ماحول ہی ایسا تھا؟ نہیں، اسی ماحول میں اور بھی لوگ ہیں، غور فرمائیے گا۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور بعض دیہاتی ہیں جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ، اور وہ جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ تعالیٰ سے قربت اور رسول علیہ السلام کی دعاؤں کے حصول کا باعث سمجھتے ہیں۔ الا انہا قربت لہم، آگاہ ہو جاؤ یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کی قربت کا باعث ہے ان کے لیے۔ سیدخلہم اللہ فی رحمتی، اللہ تعالیٰ جلد انہیں اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لیجئے وہی دیہات ہے، وہاں پر بھی بدو ہیں رہنے والے، مگر اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، خوشی خوشی خرچ کرتے ہیں اللہ کی قربت اور نبی علیہ السلام کی دعا کے حصول کے لیے، اور نبی علیہ السلام کی دعا ان کے لیے باعث اطمینان سکون بنے گی، بات آگے بھی آئے گی انشاءاللہ۔ اور ان کے لیے قربت کا ذریعہ مال راہ خدا میں خرچ کرنا، معلوم ہوا
ایک ہی ماحول ہے، اگر طلب تڑپ سچی ہے تو اللہ تعالیٰ ہدایت بھی دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ استقامت بھی دیتا ہے۔ فرعون جیسا ظالم ہے وہ تو خدائی کا دعویٰ کرنے والا، مگر فرعون کے دربار میں بی بی آسیہ علیہ السلام تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑا مقام اور رتبہ عطا فرمایا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج کا دور ہے، ماحول ایسا ماحول ویسا، سب ٹھیک ہے بھائی، اسی ماحول میں بگاڑ والے بھی ہیں، برائی کی دعوت دینے والے بھی، برے کام کرنے والے بھی، اور اسی ماحول میں خیر کی دعوت دینے والے بھی ہیں، نیکی کا کام کرنے والے بھی ہیں۔ اٹ ڈیپینڈس آن اس۔ طلب ادھر ہوگی، تڑپ ادھر ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ شورا آیت نمبر 13 میں، یہدی الیہ من ینیب، اللہ اس سے ہدایت دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ تو یہ کانٹراسٹ آ گیا، ایک ہی علاقہ ہے، برا کردار بھی ہے اور وہی علاقہ ہے اچھا کردار بھی ہے۔ فرمایا سیدخلہم اللہ فی رحمتی، اللہ جل انہیں اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر کا ماحول اختیار کرنے کی توفیق دے اور دین پر مزید استقامت عطا فرمائے۔ ناظرین کرام ایک وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد سلسلہ جاری رہے گا دورہ ترجمہ قرآن کا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔